الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين ودعتني وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت، گل گلشن ولایت، فخر آل سنت حضرت قبلہ پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عاشق خیر الورا قرۃ عیون صلحاء حضرت مولانا قاری اسد صاحب زیدہ شرفہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے. ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں، جسے آج جامعہ مسجد نور بجیران کی طرف سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے. یہ محفل آپ لوگوں کی محبتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے. آج کی یہ محفل جہاں اظہار محبت کی محفل ہے، اظہار نسبت کی محفل ہے، اظہار غلامی کی محفل ہے، وہیں یہ محفل گناہ بخشوانے والی محفل ہے، مقدر چمکا دینے والی محفل ہے. ہم کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے، رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارے آقا شان والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی شان والا ہے. حضور رحمت ہیں تو آپ کی بات بھی رحمت ہے. اس ذکر کو اللہ نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس ذکر میں بیماریوں کی شفا ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، گناہوں کی معافی ہے. یہ ذکر قبولیت کے دروازے کھلوا دیتا ہے. ذکر رسول بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے. ان محفلوں میں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ ان محفلوں میں بیٹھنے سے مقدر سنورتا ہے. کوئی پتہ نہیں کون سا لمحہ ایسا ہو جب سرکار نگاہ کرم فرمائے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. امت جو اعمال کر رہی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں دکھائی جا رہے ہیں. آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں.
اس لیے محبت لے کر بیٹھیں، شوق لے کر بیٹھیں، ادب لے کر بیٹھیں، کیونکہ یہ محفلیں قسمت بنا دیتی ہیں، یہ محفلیں مقدر سنوار دیتی ہیں، یہ محفلیں پریشانیوں سے نکلنے کا وسیلہ بن جاتی ہیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جن دوستوں نے آج محفل کا انتظام کیا ہے، دعا گو ہوں خالق کائنات انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو حضور کی شانیں سن کے خوش ہوتے ہیں، اللہ انہیں دو جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ جو حضور کی عزتیں سن کے خوش ہوتے ہیں، اللہ انہیں لازوال عزتیں عطا فرمائے۔ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، 12 ربیع الاول عام الفیل کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، مقصود کائنات تشریف لائے ہیں۔ حضور کا میلاد محض ایک بچے کی پیدائش نہیں بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اندھیرا ختم ہوا اور نور آ گیا، جاہلیت ختم ہوئی اور علم آ گیا، خزاں ختم ہوئی اور بہار آ گئی، کفر و شرک کا اندھیرا چھٹ گیا اور خدا پرستی کی بہار آ گئی، اخلاق حسنہ کی بہار آ گئی۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھول آتے ہیں بہار کے ساتھ، رونق آتی ہے بہار کے ساتھ، ہریالی آتی ہے بہار کے ساتھ، خوشبوئیں آتی ہیں بہار کے ساتھ، اور بہار آتی ہے میری سرکار کے ساتھ۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ حضور آتے ہیں تو بہاریں ساتھ چلتی ہیں، حضور بہار بداماں تشریف لاتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں دو ہی دور ہیں، ایک حضور کی آمد سے پہلے، ایک حضور کی آمد کے بعد۔ آج دنیا میں ہمیں جتنی ترقیاں نظر آ رہی ہیں، ان ترقیوں کا افتتاح حضور نے آ کر کیا ہے۔ ان بہاروں کے دروازے حضور نے آ کر کھولے ہیں۔ بیمار کو شفا مل جائے وہ خوش ہوتا ہے، نابینے کو نظر مل جائے وہ خوش ہوتا ہے، مسافر کو منزل مل جائے وہ خوش ہوتا ہے، پیاسے کو پانی مل جائے وہ خوش ہوتا ہے۔ آج ہم کیوں نہ خوشی منائیں، اللہ نے ہم گناہ گاروں کو رحمت عطا فرما دی، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دی۔ یوں کہ اہل کائنات کی سب سے بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ حضور کی آمد پہ خوش ہونا یہ فرض ہے، اور خوشی کے اظہار کے لیے محفل میلاد یہ مستحب ہے، لیکن خوش ہونا یہ کیا ہے؟ جو لوگ میلاد نہیں مناتے ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ حضور کی آمد پر تمہیں خوشی ہے یا نہیں ہے۔ مومن کا ایک ہی جواب ہے کہ حضور کی آمد پہ میرا دل خوش ہے۔ مومن نفی میں جواب دے سکتا ہے، اور اگر کوئی نفی میں جواب دے تو وہ مومن کا ایک ہی جواب ہے کہ حضور کی آمد پہ میرا دل۔ حضور احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا۔ 3 صحابہ کرام ساتھ ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے ایڑی ماری اور فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ ایک صدیق، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ پہاڑ رک گیا۔ بہت سارے علمی نکات ہیں اس حدیث پاک میں، لیکن میں میلاد کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں، حضور تشریف لائے، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا۔ محبوب گھر آئے، کوئی خوشی کنٹرول کر لیتا ہے، کسی سے خوشی نہیں بھی کنٹرول ہوتی۔ معراج کی رات حضور تشریف لائے، براق کے قریب ہوئے، براق اچھلنے لگا۔ شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی لکھتے ہیں براق اس لیے نہیں اچھل رہا کہ حضور میری پشت پہ سوار نہ ہوں،
بلکہ براق سے خوشی کنٹرول نہیں ہو رہی کہ آج میرا مقدر کتنی بلندیوں پہ ہے، اللہ کا محبوب میری پشت پہ بیٹھنے لگا ہے۔ حضور تشریف لائیں تو براق خوشی سے اچھلنے لگے، حضور تشریف لائیں تو احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگے۔ آج ہم کیوں نہ خوش ہو کے کہیں آمد مصطفیٰ۔ خوشی دل میں چھپی ہوئی ہو اسے سرور کہتے ہیں، خوشی ٹور سے ظاہر ہو اسے حبور کہتے ہیں، اور خوشی چہرے سے ہی نظر آ جائے اسے فرحت کہتے ہیں۔ آپ کے چہرے سے بھی نظر آنا چاہیے کہ محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، روح میلاد ہے خوش ہونا۔ ویسے ہم لائٹنگ بھی لگاتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں، لیکن روح میلاد کیا ہے؟ اس محفل کی روح کیا ہے؟ حضور کی آمد پہ خوش ہونا۔ جتنی دیر محفل میلاد میں بیٹھے ہیں ساری فکریں، سارے غم جھٹک کے کہ غم جانے اور حضور جانے، میں تو محفل میلاد میں بیٹھ کے حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہوں۔ آمد مصطفیٰ۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اونچی آواز میں نعرہ لگائیں، میں نے کہا خوش ہو کے لگائیں، ذرا غم کو جھٹک دیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ان پہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم آمد مصطفیٰ۔ آمد مصطفیٰ۔ یہ جو حدیث میں نے سنائی ہے کہ حضور احد پہاڑ پہ تشریف لائے، پہاڑ جھومنے لگا، اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث الامن والعلا میں بھی نقل کی ہے۔ اس دور میں بعض لوگوں نے کہا نبی کوئی طاقت نہیں رکھتے، اختیارات نہیں رکھتے، نبی بھی ہماری طرح مجبور محض ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے، اور بعض نے کہا کہ نبی کو دافل بلا نہیں کہہ سکتے، درود تاج میں آپ پڑھتے ہیں نا، دافل بلائے والوبائے والقحط والمرض والالم، تو بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کو دافل بلا نہیں کہہ سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں حدیثیں جمع کر کے کتاب لکھی الامن والعلا۔ اس میں یہ حدیث بھی آپ نے نقل کی کہ حضور نے ایڑی ماری، فرمایا پہاڑ رک جا، پہاڑ رک گیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے حضور کو اختیار، خالق کل نے آپ کو مالک کل۔ دیہاتی ماحول ہے تو انتہائی سادہ سی مثال دے رہا ہوں، نبی جب آتے ہیں خالی ہاتھ نہیں آتے، اللہ نبیوں کو شانیں دے کے بھیجتا ہے، طاقتیں، کمالات، معجزات دے کے بھیجتا ہے۔ اگر اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے دیکھا چڑیا اور بھینس کی آپس میں لڑائی ہوئی اور چڑیا نے بھینس کو مار دیا، تو آپ مان جائیں گے؟ چڑی تے مجھ آپس وچ لڑ پئیاں تے چڑی نے مجھ نو مار چھڑیا، مان جائیں گے؟ بجیران میں چڑیاں ڈاڈی تو نہیں کہ کچھ لوگ خاموش ہی بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے چڑیا اور بھینس کی لڑائی ہوئی، چڑیا نے بھینس کو مار دیا، مان جائیں گے؟ ابھی ایک سیکنڈ سے پہلے آپ مان جائیں گے جب میں دلیل دوں گا۔ قرآن پاک میں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ قرآن کہتا ہے ابابیل آئے، انہوں نے ہاتھی مار دیے، حالانکہ ہاتھی بھینس سے زیادہ زور آور ہوتے ہیں۔ ہاتھی آئے، ابابیل آئے، انہوں نے ہاتھی مار دیے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ ابابیلوں کا چھوٹا سا جسم، ہاتھی بڑے زور آور۔ قرآن کہتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، یہ نہ دیکھو ابابیلوں کا جسم کتنا ہے، یہ دیکھو بھیجا کس نے ہے۔ یہ جو ارسلہ کا لفظ سورہ فیل میں آیا ہے، سینکڑوں آیتوں میں نبیوں اور رسولوں کے لیے بھی آیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ ابابیل بھیجے تو طاقت دے کے بھیجتا ہے، جب اس نے اپنے نبی بھیجے ہوں گے کتنی طاقتیں دے کے بھیجا ہو۔ اللہ نبیوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ،
فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا معجزات دے کر۔ نبی کون کون سی شانیں لے کے آتے ہیں؟ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، ولی بننے کے لیے خوبصورت ہونا شرط نہیں، ولی کوجا بھی ہو سکتا ہے، ولی کالا بھی ہو سکتا ہے، پر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سارے خوبصورت بھیجے ہیں۔ نبیوں کے وجود میں اللہ نے عیب نہیں رکھا، اس لیے کہ عیب سے فطرتاً نفرت ہوتی ہے۔ اگر نبی کے وجود میں عیب ہو، امتی کو عیب نظر آئے، اسے نفرت ہوگی تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے نبیوں کے وجود میں عیب رکھا ہی نہیں۔ جتنے نبی آئے خوبصورت ہیں، تو جب نبیوں کے امام آئے وہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ پہلے جتنے نبی گزرے ہیں کم و بیش 1.25 لاکھ نبی، سب سے زیادہ حسن جو مشہور ہوا وہ حضرت یوسف کا حسن ہے۔ پر معراج کی رات حضرت یوسف راستے میں طالب دیدار بن کے کھڑے ہیں۔ خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے سب خوبصورت ہیں، پر ہمارے آقا کریم حسینوں کے بھی سردار بن کے آئے، شہ خوبہ بن کے آئے ہیں۔ حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، سورہ مریم کے حروف مقطعات ہیں کاف ہا یا عین صاد، ان کی تفسیر کرتے ہوئے امام عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں کن ہا یا عبد اللہ صورتیں یتجملو بجمال اللہ۔ اللہ جب حضور کی صورت پاک بنا رہا تھا تو فرما رہا تھا محبوب ایسی صورت بن جاؤ کہ لوگ دیکھتے تجھے جائیں مانتے مجھے جائیں۔ صورت تیری ہو دلیل میری ہو، چہرہ تیرا ہو نشان میرا ہو۔ اسی کو گولڑے کے تاجدار نے لکھا ہے، دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے۔ اللہ نے ایسی صورت حضور کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کے چند الفاظ، سورہ مائدہ 15ویں آیت آخری حصہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں 2 دفعہ ایک لفظ آیا ہے قد جاءکم، یہ ایک آیت میں 2 دفعہ ہے۔ شروع میں آیا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، اور پھر یہی لفظ جب آیت ختم ہونے پر آئی تو دوبارہ آ گیا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ جب دوسری دفعہ قد جاءکم آیا اس سے پہلے واو نہیں، آیت اس طرح نہیں ہے وقد جاءکم من اللہ نور، اگر واو کا حرف درمیان میں آ جاتا تو اس کا مطلب تھا رسول اور ہے نور اور ہے۔ جب واو کا حرف نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے جو رسول بن کے آ رہا ہے وہ سراپا نور بن کے آ رہا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور اب میں اس لفظ نور کی تشریح خود حضور کی زبان اقدس سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی لے کے آیا ہے، خط محبوب کا ہو تو بندہ ڈاکیے کو نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا ڈاکیا کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے چٹھی میرے محبوب کی سنا رہا ہے۔ جو حدیث پاک میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے یہ مسند امام احمد میں ہے، مشکات شریف میں ہے، تعلیقات ذہبی میں ہے،
اور غیر مقلدین کے محقق ناصر الدین البانی نے اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث سنانے سے پہلے آپ سے پوچھ رہا ہوں، جس دن آپ کی پیدائش ہوئی تھی، ہم میں سے کوئی آدمی ولادت کے دن کا واقعہ سنا سکتا ہے کہ میں پیدا ہوا تو فلاں نے میرے کانوں میں اذان دی تھی، سب سے پہلے فلاں نے اٹھا کے منہ چوما تھا، فلاں نے 100 روپیہ دیا تھا؟ یاد ہے؟ ولادت کا دن، اس دن کا کوئی واقعہ سنا سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے ایک دن کی عمر میں تو بچے کا اتنا شعور نہیں ہوتا کہ وہ چیزوں کو اخذ کر سکے، پر قربان جاؤں شعور نبوت پر، اللہ کے نبی نے میلاد سے پہلے کے واقعات بھی سنائے ہیں اور میلاد والے دن کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں حضور نے میلاد سے پہلے کے واقعات بھی سنائے، میں دعائے ابراہیمی ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں، میرے لیے حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی، میری بشارت دی حضرت عیسیٰ نے۔ یہ میلاد سے پہلے کے واقعات حضور نے سنائے، اور پھر فرمایا وَالرُّؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ۔ فرمایا جب میرا میلاد ہوا نور چمکا، اور میری امی جان نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ نور چمکنے کا ذکر خود حضور نے فرمایا ہے، وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ، نور چمکا، اضاء لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ، اور اس نور کی روشنی میں میری امی جان نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس لفظ کے اندر جو پیار ہے نا، اس پیار کو نہیں کما حقہ بیان کر سکتا جب حضور فرماتے ہیں امی، میری امی جان نے فرمایا، وَالرُّؤْيَا امی، میری امی جان نے دیکھا۔ کیا شان ہے اس ہستی کی جنہیں حضور فرمائے میری امی جان، امی، میری امی جان۔ ہم ہر اس چیز کا ادب کرتے ہیں جسے حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے، اور جس ہستی کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرمائے میری امی جان، کیا شان ہے اس ہستی کی۔ بعض لوگ والدین مصطفیٰ پر بحث کرتے ہیں، ان کے ایمان پر۔ میں کہتا ہوں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ ہستیاں تو چنی ہوئی ہستیاں ہیں، چنی ہوئی ہستیاں۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں کہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہو گئی، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، ہر چیز اللہ نے خود منتخب فرمائی ہے۔ کس صدی میں محبوب کو بھیجنا ہے، کس سال بھیجنا ہے، کس مہینے میں، کس شہر میں، کس خاندان میں بھیجنا ہے، باپ کون ہوگا، ماں کون ہوگی، ہر چیز اللہ نے خود منتخب فرمائی ہے۔ حضرت بی بی مریم کے حوالے سے قرآن پاک میں ہے، فرشتوں نے آ کے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتوں نے کہا ہے بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ 2 دفعہ فرشتوں نے کہا۔ یہ بی بی مریم کون ہے جن کے پاس فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں اور اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ اے مریم تم چنی ہوئی خاتون ہو، اپنے زمانے میں سب سے افضل خاتون ہو۔ یہ بی بی مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ آئے ہیں حضور کا اعلان کرنے، حضور کا ہوکہ دینے۔ جو رسول اللہ کا اعلان کرنے آئے ان کی ماں تو چنی ہوئی خاتون ہے، تو جن کا اعلان کرنے آئے ہیں ان کی والدہ کی شان کیا ہوگی۔ حضرت بی بی آمنہ چنی ہوئی خاتون ہے، عام عورت نہیں۔ ان کا ذکر کریں تو بڑے ادب کے ساتھ۔ علامہ محمود آلوسی بغداد کے مشہور مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں جو والدین مصطفیٰ کی شان بیان کرے اللہ مرتے دم کلمہ نصیب فرما دیتا ہے۔ اگر آج کے جلسے کا فائدہ ہمیں موت کے وقت ملے
اور کلمہ نصیب ہو جائے تو پھر اس محفل میں بیٹھنا کتنے نفع کا سودا ہے۔ آئیں وہ وظیفہ پڑھ لیں جس کا فائدہ موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ میں کہوں گا والدین مصطفیٰ، آپ نے کہنا ہے بڑی شان والے۔ والدین مصطفیٰ حضرت عبداللہ، حضرت سیدہ آمنہ، 12 ربیع الاول عام الفیل، صبح صادق کا وقت۔ میلاد کس وقت ہوا ہے؟ جو آ رہے ہیں وہ صادق ہیں، جو وقت ہے وہ بھی صبح صادق ہے۔ اللہ نے کیسا جوڑا ہے، صادق کو صادق میں ہی بھیجا ہے۔ جو آ رہے ہیں انہیں دشمن بھی کہیں گے یہ صادق و امین ہے، اور جس وقت میلاد ہوا ہے وہ وقت بھی صبح صادق ہے۔ خدمت کے لیے جو دائی وہاں حاضر تھی ان کا نام ہے شفا۔ شفا فرماتی ہیں نور چمکا اور اس نور میں حضور کا ظہور ہوا۔ میں نے آپ کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ ناف کٹی ہوئی ہے۔ عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو ناف کے ذریعے ماں کے بدن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ناف کاٹ کے بچے کو الگ کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں رسول اللہ اس طرح تشریف لائے کہ ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہو چکا ہے۔ سبب کیا تھا؟ وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اللہ نے حضور کو اپنے وجود کے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں بنایا۔ کوئی احسان نہیں جتا سکتا کہ میں نے آپ کی ناف کاٹی تھی، اللہ نے کامل حسن کے ساتھ حضور کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے حضور کو وجود کے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکا ہے، جسم مبارک چمک رہا ہے، ایک قطرہ خون نہیں بدن پہ لگا ہوا۔ فی عینیہ زاجن، آنکھیں قدرتی طور پہ سرمگی ہیں، سرما لگانے کی ضرورت نہیں۔ بال سنورے ہوئے ہیں، کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جسم مبارک سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ یا اللہ جنہوں نے خوشبوؤں پہ سبحان اللہ کا، انہیں حضور کی خوشبو نصیب فرما۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے۔ یہ 6 شانیں دائی نے دیکھی، ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکا، بدن دھلا ہوا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، بال سنورے ہوئے اور جسم سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ شفا حیران ہوئی کہ عام بچے تو اس طرح نہیں پیدا ہوتے۔ رسول اللہ کو والدہ کے پہلو میں لٹایا۔ اب جو 7ویں شان دیکھی تو دائی تھر تھر کانپنے لگی۔ ملک شام کے عظیم محدث علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں یہ روایت بیان کی ہے، شفا نے حضور کو والدہ کے پہلو میں لٹایا، میرے آقا کریم نے کروٹ بدلی ہے، کروٹ بدلی۔ ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، کروٹ بدلی، دوسرا ہاتھ زمین پہ رکھا، دونوں ہتھیلیاں زمین پہ رکھ کے سر سجدے میں رکھ دیا ہے۔ شفا قریب ہوئی کہ مولود مسعود نے سجدہ کیوں کیا ہے، تو رسول اللہ کی آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، پروردگار میری امت مجھے ہبہ کر دے۔ اعلیٰ حضرت جیسے محقق نے اس پہلے سجدے پر بھی سلام لکھا ہے، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، لجپال کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ گناہ میں کروں بخشش کی فکر حضور کو ہو تو پھر میں ان کی عظمت پہ سلام کیوں نہ پڑھوں۔ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ۔
کچھ دیر سر سجدے میں رکھا، پھر سجدے سے سر اٹھایا، نگاہیں آسمان کی طرف بلند فرمائیں اور شہادت کی انگلی اٹھائی، وحدہ لا شریک لہ۔ اے دنیا انسانیت کے جھوٹے خداؤ، آج خبردار ہو جاؤ، سچے خدا کا سچا رسول آ گیا ہے۔ انگلی مکے میں اٹھائی ہے، ایران کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کے گر گئے، دریائے ساوا خشک ہو گیا ہے، آتش کدہ ایران بجھ گیا ہے، کعبے کے اندر پڑے ہوئے بت گر پڑے ہیں۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ میرے آقا کریم کی آمد پہ جھوٹے خدا سرنگوں ہو گئے، کیونکہ سچے خدا کا سچا رسول آ گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس روایت کو نہیں مانتے کہ ایک دن کی عمر میں سجدہ کیا پھر شہادت کی انگلی اٹھائی۔ میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں ایک دن کی عمر میں بچہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کروٹ بدلے، ہتھیلیاں زمین پہ رکھ کے سجدہ کرے، بچہ طاقت نہیں رکھتا۔ آج جامعہ مسجد نور بجیران میں میں کسی عام بچے کی پیدائش بیان کر رہا ہوں یا میلاد النبی بیان کر رہا ہوں؟ میں نے کب کہا ہے کہ عام بچہ پیدا ہوا تو اس نے سر سجدے میں رکھا؟ میں تو کہہ رہا ہوں دعائے ابراہیمی کا ظہور ہوا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں بشارت عیسیٰ تشریف لائے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں جو خدا کو دکھائے بغیر خدا منوانے آئے ہیں، انہوں نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا ہے۔ میں نبی کا میلاد بیان کر رہا ہوں، تیرے ذہن میں عام بچہ کیسے آ گیا؟ یہ عام بچے کا ذکر، یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میلاد یہ نبی کا میلاد بیان ہو رہا ہے، یہ عام بچے کا ذکر نہیں ہو رہا۔ تیرے ذہن میں عام بچے کا خیال کیوں آ گیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں فطرت کے خلاف ہے، فطرت نہیں ایک دن کی عمر میں بچہ بول سکے۔ جس نے فطرت بنائی ہے نا وہ فاتر ان پہ درود بھیجتا ہے، جس نے فطرت بنائی ہے وہ ان پہ درود بھیجتا ہے۔ کبھی فطرت کو معیار بنا کے حضور کی شانیں نہ تولنا، فطرت حضور کے ہاتھوں میں مسخر ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد کے ہاتھوں میں لوہا مسخر کر دیا۔ آپ میں سے کوئی جوان ہے جو اٹھ کے مائک کے اس ڈنڈے کو ہاتھ سے توڑ دے؟ حضرت داؤد توڑ سکتے تھے، کیونکہ حضرت داؤد کے ہاتھوں میں اللہ نے لوہا مسخر کر دیا۔ حضور کے ہاتھوں میں فطرت کو مسخر کر دیا ہے۔ او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے، او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے۔ حضور حکم دیں پتھر پانی پہ تیرنے لگتے ہیں، درخت کو حکم دیں درخت جڑیں نکال کے زمین کے اوپر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ حضور انگشت مبارک اٹھائیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، مشکیزے میں ہاتھ رکھیں 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ حضور حکم دیں تو ابو جال کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں۔ او پتھراں نو کلمے، او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے۔ آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے فطرت حضور کے ہاتھوں میں مسخر ہے۔ حضور جس طرح حکم دیتے ہیں پتھر پانی پہ تیر رہے ہیں، درخت زمین پہ دوڑ رہے ہیں۔ اس لیے کبھی فطرت کو معیار بنا کے حضور کی شانیں نہ تولنا۔ 2 جواب میں نے دیے اور تیسرا جواب دے رہا ہوں۔ بخاری شریف مسلم شریف میں ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ ایک دن کی عمر میں بچے بولتے رہے ہیں، اور وہ بچے جو نبی نہیں تھے، پہلی امتوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث جریج ہے، نیٹ پہ صرف اگر اتنا ہی لکھیں حدیث جریج تو آپ خود وہ حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن کی عمر میں بچے نے کلام کیا ہے اور وہ بچہ نبی نہیں تھا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا، حدیث بخاری شریف کی ہے۔ بعض محدثین نے 14، بعض نے 17 ایسی حدیثیں جمع کی ہیں جن حدیثوں میں بیان آیا ہے کہ پہلی امتوں میں عام بچے بھی
ایک دن 2 دن کی عمر میں کلام کرتے رہے ہیں. جب عام بچے بھی کلام کرتے رہے ہیں تو اب اگر کوئی حدیث میں ذکر کرے کہ رسول اللہ نے 1 دن کی عمر میں کلام کیا تو انکار کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو نبیوں کے امام بن کے تشریف لائے ہیں. سیرت حلبیہ میں ہے جب دائی نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا آپ کو چھینک آئی. جب حضور کو چھینک آئی تو فضا میں ایک آواز گونجی، یرحمک اللہ. جب کوئی چھینک مارنے والا الحمدللہ پڑھے تو کیا جواب دینا چاہیے؟ یرحمک اللہ. علامہ حلبی نے اس پر 3-4 صفحے لکھے ہیں، بحث کی ہے اس حدیث پر، اور آخر میں نتیجہ کیا نکالا ہے؟ شفا نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، آپ کو چھینک آئی ہے، آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ. وہاں جو فرشتے موجود تھے انہوں نے جواب دیا یرحمک اللہ. اللہ نے فرشتوں کی آواز اس دائی کو سنا دی ہے. ایک اور روایت میلاد کے حوالے سے سنا رہا ہوں جو سیرت حلبیہ میں ہے. عرب میں رواج تھا جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا، رات کے اندھیرے میں اس کے چہرے پر پہلی نظر نہیں تھے ڈالتے. یہ عرب میں جاہلیت کا ایک رواج تھا کہ بچے کے چہرے پر پہلی نظر سورج کی روشنی میں ڈالنی ہے. میرے آقا کریم کا میلاد پاک ہوا صبح صادق، جس وقت آج کل فجر کی اذان ہوتی ہے، تو اذان کے فوراً بعد تو سورج نہیں طلوع ہوتا. عرب میں رواج تھا، ہنڈیا کی طرح ایک برتن انہوں نے بنایا ہوا تھا، ہنڈیا سے تھوڑا بڑا، اس کے اوپر سوراخ تھے جس طرح چھاننی کے اوپر سوراخ ہوتے ہیں. جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا اس کو ڈھک دیتے برتن کے نیچے، وہ برتن اس بچے کے اوپر دے دیتے، دائی وہاں پہرا دیتی. جب صبح سورج طلوع ہوتا برتن ہٹا کے دائی بچے کا چہرہ دکھاتی تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک ہوا تو سورج طلوع ہونے میں کچھ وقت باقی ہے. شفا نے کہا وہ ہنڈیا نما برتن لے کے آؤ تاکہ مولود مسعود کو ڈھک دیں. سیرت حلبیہ سے یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں. دور جاہلیت کا رواج پورا کرنے کے لیے وہ ہنڈیا نما برتن لایا گیا. شفا برتن پکڑ کے جا رہی ہیں رسول اللہ کے قریب، ابھی آپ کے بدن اقدس کے قریب نہیں پہنچی، شفا کے ہاتھوں میں ہی برتن ٹوٹ گیا. دور جاہلیت کی رسم آپ کے وجود پہ پوری نہیں کی گئی. جب وہ برتن ٹوٹ گیا شفا نے اس وقت ایک جملہ بولا. شفا نے کہا بی بی آمنہ مبارک ہو، دنیا کو جاہلیت سے نکالنے والا تمہارے گھر آ گیا ہے. دنیا کو جہالت سے نکالنے والا تمہارے گھر. 40 سالوں کے بعد جب میرے آقا کریم نے اعلان فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اس وقت یہ دائی شفا زندہ تھی، مکے میں موجود تھی. حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، شفا نے کلمہ پڑھا، صحابیہ بن گئی، میں مانتی ہوں آپ نبی ہیں. ابو جال کو پتا چلا، اس نے کہا اس کے بیٹے بڑے امیر ہیں، یہ کلمہ پڑھ رہی ہے تو بیٹے بھی امیر کلمہ پڑھیں گے. ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن عوف. ابو جال دوڑا دوڑا آیا تاکہ میں اس عورت کو اسلام سے دور کر دوں، تعلق کے ایمان توڑ دوں، مسلمانوں کی تعداد گھٹ جائے. اس نے کہا شفا کیوں کلمہ پڑھے، کون سی نشانی دیکھی ہے؟ حضرت شفا کو جلال آ گیا. انہوں نے فرمایا او عمر بن حشام، مجھ سے پوچھتے ہو کون سی نشانی دیکھی ہے؟ میں نے تو ان کی ولادت کے دن کہہ دیا تھا یہ اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے. میں تو انتظار کر رہی تھی یہ میری زندگی میں اعلان نبوت کریں تاکہ میں ان کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے جاؤں. شفا نے کیا کہا؟ دنیا سے جہالت کو ختم کرنے والا آ گیا. اور پھر میرے آقا کریم نے دنیا سے جہالت کو ختم کیا اور علم کی بہاریں آ گئیں. اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے یہ جس نے آ کے کہا تھا شفا کلمہ کیوں پڑھا ہے، نشانی کون سی نشانی دیکھی ہے، اس کا اصل نام تو ہے عمر بن حشام، لیکن حضور نے اس کو لقب کیا دیا؟ ابو جال. کون سا لقب؟
یہ کافر ہے تو اس کو ابو الکفر کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اسلام کی جنگ تو کافروں کے ساتھ تھی. اسے ابو جہل کیوں کہا، ابو الکفر کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اسلام علم لے کے آیا ہے. جو اسلام کی مخالفت کر رہا ہے وہ جہالت کو پھیلا رہا ہے. اسلام جہالت کو ختم کرنے آیا ہے، اور اسلام علم والا دین ہے، شعور والا دین ہے. جو اسلام کی مخالفت کر رہا ہے وہ کس کی طرفداری کر رہا ہے؟ جہالت کی. اس لیے آپ نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو ابو جہل کہا. اسلام اور علم ایک ہی چیز کے دو نام. کبھی مسلمان کسی علاقے میں جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے عالم آ گئے، عالم آ گئے، چونکہ اس دور میں ہر مسلمان اس حدیث پہ عمل کرتا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ. نماز فرض ہے تو نماز کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. روزے فرض ہیں تو روزے کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. آج کل جو جہالت پھیلائی جا رہی ہے وہ روشن خیالی کے نام پر، علم کے نام پر جہالت. یہ جو چھوٹا ٹی وی آیا ہے جسے ہم جیب میں لے کے پھرتے ہیں، موبائل، اس کے اندر چھوٹا ٹی وی آ گیا، یہ جہالت پھیلا رہے ہیں. علم کے نام پر جہالت پھیل رہی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہے وہ علم والا ہے، جو انجینئر ہے وہ علم والا ہے، لیکن ان کے علم کی حدود کیا ہیں؟ ان کے علم کی حد دنیاوی زندگی کو آسان بنانا. ان کا آخرت کے ساتھ، آخرت کے معاملات کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ہے. ہاں، خدمت خلق کے حوالے سے اجر ہے، لیکن اس فن کا، اس ہنر کا آخرت کے ساتھ کیا تعلق؟ گفتگو مشکل نہیں کرنا چاہتا، آسان سی بات کر رہا ہوں. 2 مہینے پہلے لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب قتل ہوئے ہیں. ارب پتی ڈاکٹر صاحب تھے. جب تفتیش ہوئی ہے تو بیٹے نے اقبال جرم کیا ہے کہ میں نے باپ کو قتل کیا ہے. کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے 5 کروڑ دے کے باپ قتل کروائے ہیں، سگا بیٹا. اور یہ وہ بیٹا ہے جس کو والد 30 لاکھ روپیہ مہینے کا خرچہ دیتا تھا. اس کی پڑھائی کے اخراجات تھے اور اخراجات تھے، تو 30 لاکھ روپیہ ایک مہینے کا باپ اس کو دیتا تھا. ارب پتی تھے ڈاکٹر صاحب. جب بیٹے نے اقبال جرم کیا کہ میں نے باپ کو قتل کیا ہے، تو ماں پیٹ رہی تھی کہ تجھے سالگرہ پہ تحفہ دینے کے لیے تیرے باپ نے 13.5 کروڑ کی گاڑی بک کروائی ہوئی تھی. 13.5 کروڑ، اور تو نے باپ کو قتل کر دی. وہ جو ڈاکٹر صاحب قتل ہوئے ہیں انہوں نے اولاد سے بڑی محبت کی ہے کہ لاکھوں روپے ان کو دیے، کروڑوں روپے کی گاڑیاں دے رہے تھے. لیکن ایک غلطی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب سے. اور وہ غلطی کیا ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب سے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو دنیا دی ہے، دین نہیں دیا. نمازی نہیں بنایا، درود شریف پر نہیں لگایا. انہوں نے اپنے بیٹے کے دل میں آخرت کی فکر نہیں پیدا کی، صرف دنیا دی. کیا خیال ہے آپ کا اگر وہ اپنے بیٹے کو نمازی بناتے، درود شریف پڑھنے والا بناتے، تو وہ بیٹا باپ کی خدمت کرتا یا قتل کرتا؟ خدمت کرتا. لیکن باپ سے غلطی یہ ہوئی ہے، اس نے اپنے بیٹے کو صرف دنیا دی ہے، دین نہیں دیا. آج اگر آپ اپنی اولاد کو مہنگے سکولوں میں پڑھائیں، قیمتی موبائل خرید کر دیں، اچھی ملازمت لگوا دیں، کسی باہر کے ملک کا ویزا خرید کے دیں، یا باہر کے ملک سیٹ کروا دیں، لیکن اپنی اولاد کو دیندار نہ بنائیں، تو آپ نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا ہے، اپنی اولاد پر بھی ظلم کیا ہے. آج شیطانیت کے بہت سارے دروازے کھل گئے ہیں اور ہمارے بچوں کے ذہن اغوا ہو چکے ہیں. آج اگر آپ اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے تو آپ کو کوئی پتہ نہیں
آپ اپنے گھر میں سانپ پال رہے ہیں، بچھو پال رہے ہیں، یا انسان کا بچہ پال رہے ہیں۔ پچھلے سال پشاور میں واقعہ ہوا تھا، 13-14 سال کا بچہ پب جی گیم کھیل رہا تھا موبائل پہ، باپ نے منع کیا، اس نے گولی مار دی، باپ مر گیا۔ ماں آگے بڑھی، اس نے ماں کو بھی گولی مار دی۔ پشاور کے اس پٹھان نے ماں اور باپ دونوں کو قتل کیا۔ اور بیان کیا دے رہا ہے وہ؟ کہتا ہے جی میں برداشت نہیں کر سکا، مجھے باپ نے روکا کیوں ہے گیم کھیلنے سے۔ میں نے جب یہ واقعہ سنا تو سوچنے لگا، جب ماں اس بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو بڑی خوش تھی، میرے گود میں بیٹا ہے، یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹے بڑی طاقت ہوتے ہیں ماں باپ کی۔ اسے نہیں پتا تھا میں اپنے قاتل کو دودھ پلا رہی ہوں۔ چھوٹی عمر میں ماں اس کا منہ چومتی تھی، اسے نہیں پتا تھا میں اپنے قاتل کا منہ چوم رہی ہوں۔ آپ کے بچے آپ کے گھر میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، لیکن ان کے ذہن اغوا ہو چکے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں اپنے اولاد پر تو آپ انہیں بچا سکتے ہیں، مشکل نہیں۔ معاملات بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کے سب سے بڑے سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے کہا تھا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے، سوہاوا کے قریب ڈاکٹر صاحب نے ایک مسجد بنوائی تھی، بشندور روڈ پر، سلطان شہاب الدین محمد غوری کے مزار کے ساتھ۔ اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے کہا تھا، میں جو کچھ ہوں مسجد میں جھاڑو پھیرنے کی وجہ سے ہوں۔ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا، میں جس مرتبے تک پہنچا ہوں وظیفہ کیا ہے، میرا باپ مسجد میں جھاڑو پھیر کے میرے لیے دعا کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرے دل میں مسجد کا پیار پیدا ہوا تو اپنے باپ کو دیکھ کر، کہ میرا باپ مسجد میں جھاڑو پھیر کے میری کامیابی کے لیے دعا کرتا تھا۔ آج محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، اگر آپ کبھی پریشان ہوں، دعائیں کر کر کے تھک گئے ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی، تو مسجد میں آ جائیں، اپنے ہاتھ سے جھاڑو پھیریں مسجد میں، اور پھر انہی ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں پھیلا کے دعا مانگیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ کبھی مسجد سے تعلق جوڑ کے دیکھیں، اللہ مسجد کی خدمت کرنے والوں کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ یہاں رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ مسجد کی طرف تو بلایا ہی اس وعدے پہ جاتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آج جہاں ہم میلاد منا رہے ہیں وہاں ہمیں سیرت اپنانے کا بھی وعدہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم میلاد منائیں لیکن رزق حلال نہ ہو، کردار پاک نہ ہو، زبان پاک نہ ہو، جھوٹ غیبت چغلی زبان تلوار بن چکی ہو جس سے ہم دوسروں کی عزت برباد کر رہے ہوں، اور پھر ہم میلاد بھی منا رہے ہوں، تو کیا ہم اس طرح حضور کو خوش کر لیں گے؟ میلاد کی خوشی ادھوری ہے اگر ہم سیرت نہ اپنائیں۔ ہاں، خوشی پوری ہوگی جب میلاد منائیں اور سیرت اپنائیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا، تم دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر حضور وعدہ کریں کہ تمہیں جنت ملے گی، بس دو کام کر لو، تو ہمیں فوراً وعدہ کر لینا چاہیے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دو، اپنی زبان اور شرم کا۔ کردار کو پاک رکھو گے اور زبان سے جھوٹ نہیں بولو گے، غیبت نہیں کرو گے، زبان کے جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ اگر ہم ان دو چیزوں کو اپنا لیں، کردار کی پاکیزگی اور زبان کی حفاظت، ایک ہفتہ اس پر عمل تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے زندگی بدلتی ہے۔ یقیناً جو رات 11:30 بجے تک بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضور کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا حسن ظن ہے کہ آپ سارے دیدار رسول کے شوق رکھنے والے ہیں، دیدار رسول کی خواہش رکھنے والے ہیں۔ مولانا روم نے ایک وظیفہ بتایا ہے،
لب بند چشم بند گوش بند گر سر حق را نبینی برمند بخند انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہ اکھیاں سانب کے رکھیاں انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہ اکھیاں سانب کے رکھیاں۔ اگر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دل پاک ہو جائے گا۔ آج ہمارا سارا زور اس پہ ہے ذہن سازی، ہم کہتے ہیں ذہن بناؤ، ذہن سازی سے جو ہے وہ کردار سازی ہو جائے گی، پر یاد رکھیں ذہن سازی کی ایک حد ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ دل کو صاف کرنا، دل کو کسی صاحب دل سے جوڑ دینا۔ جب تک دل سے دل کو فیض نہ پہنچے ذہن سازی سے کچھ نہیں ہوتا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں ذہن سازی سے ہی سب کچھ ہو جائے گا اور دل کی پاکیزگی کی طرف خیال ہی نہیں ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی میں ہم پڑ گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اس وقت دنیا میں جنگ ہے پاکی اور پلیدی کی۔ یورپ میں چلے جائیں، برطانیہ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، اور وہاں جا کے آپ کہیں بھی دوپٹہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہاں کی جو پیدائش ہیں اور غیر مسلم بچیاں ان کو کوئی سمجھ آئے گی دوپٹہ کیا چیز ہوتی؟ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں دوپٹہ کیا چیز ہوتی، کیونکہ ان بچیوں نے تو شروع سے کبھی سر کو ڈھانپا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ بے پردگی عام ہو جائے۔ وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سودی نظام ہے اور بغیر نکاح کے بچے ہیں۔ 40-50% شناختی کارڈ ایسے ہیں جن پہ باپ کا نام کوئی نہیں لکھا ہوا ان ملکوں کے اندر۔ رشتے بھی ناپاک، خوراک بھی ناپاک، اور آپ میلاد اس ہستی کا منا رہے ہیں جنہوں نے فرمایا کھاؤ تو پاک، پیو تو پاک، پہنو تو پاک، سوچیں ہوں تو پاک، اور دل میں آرزویں ہوں تو پاک، زبان ہو تو پاک۔ ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ ستان کہتے ہیں جگہ کے لیے، قبرستان، گلستان، بوستان۔ یہ ستان جو ہے نا فارسی میں جگہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو پاکستان وہ ملک جس کا نظریہ پاک ہے، وہ ملک جس کا نظام پاک ہے۔ ہمارے تو ملک کا نام ہی ایسا رکھا گیا ہے جو حضور کے میلاد کے مقصد سے جڑا ہوا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، حضور آئے ہیں پاک کرنے۔ یہ حضور کے میلاد کا مقصد، وَيُزَكِّيهِمْ، حضور آئے ہیں پاک کرنے۔ تو آج محفل میلاد میں ہم ارادہ کرتے ہیں کہ میلاد منائیں گے اور سیرت اپنائیں گے، اچھے اخلاق اپنائیں گے۔ اگر آپ اپنی زبان اور اپنی آنکھ ان دو چیزوں کی حفاظت کر لیں تو دل کو پاکیزگی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ فتنوں کا دور ہے، جو آدمی اس دور میں ایمان بچا کے لے گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ بے ادبوں سے قرآن نہ پڑھیں۔ سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں ایک بے ادب نے گستاخی کی، حضور کی بھی، قرآن کی بھی۔ الحمدللہ اس کے جوابات تو سینکڑوں کی تعداد میں آ چکے ہیں، اس لیے وہ موضوع نہیں میں چھیڑ رہا، صرف اتنا ہی عرض کر رہا ہوں کہ یوٹیوبروں سے دین نہ سیکھیں، چھوٹے چھوٹے کلپ سوشل میڈیا کے، ان سے دین نہ سیکھیں۔ جہاں تھوڑی سی بھی بے ادبی آ گئی وہاں ایمان ختم ہو جائے گا۔ جہاں ادب ہے وہاں آپ بیٹھیں، وہاں آپ سنیں، چونکہ ادب سے ہی دین ملتا ہے۔ اور جہاں بے ادبی ہے ان بے ادبوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر آج اکثر لوگوں کو یاد ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا
بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت پہلے ہی بتا گئے ہیں، نہ رکھا غیروں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو دنیا سے ایمان لے کے جاؤ گے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور عارف کھڑی نے لکھا ہے، عشق جنہ دی ہڈی رچیا کنا تھیوں ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے۔ بے ادبوں سے گستاخوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق حضور کے غلاموں سے ہے، حضور کے عاشقوں سے ہے۔ ڈریں اس وقت سے کہ اگر کسی بے ادب کے ساتھ تعلق اور آپ کے اپنے دل میں بے ادبی آ جائے، صحبت اثر کرتی ہے۔ بے ادبوں کو سنیں گے تو بے باک ہو جائیں گے، ادب سینے سے نکل جائے گا۔ ایک لفظ صرف اگر آپ اپنے پلے باندھ لیں کہ ہم نے ادب نہیں چھوڑنا، جو ادب کر گیا وہ تر گیا۔ میں اپنی گفتگو کو آج اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ اللہ ہمیں بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو علماء کی بحثیں ہیں ان میں بھی آپ نہ پڑھیں، علماء کی بحثیں علماء تک رہنے دیں۔ آپ اپنی تلاوت قرآن دیکھیں کہ آج میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، آج میری کوئی نماز تو نہیں رہ گئی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29 میں ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ جو آدمی 3 کام کر لے وہ فائدے ہی فائدے میں ہے، قرآن کہتا ہے اسے کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، نفع بخش تجارت۔ اور کام کتنے کرنے ہیں؟ 3۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں، سرًا وعلانیہ پوشیدہ اور ظاہراً، یرجون تجارۃ لن تبورا فرمایا انہیں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ آپ ڈرتے ہیں نا کہیں گھاٹا نہ پڑ جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، تو قرآن نے لن تبورا کہہ کے گارنٹی دے دی ہے گھاٹا نہیں ہوگا، نفع ہی نفع ہوگا۔ بس 3 کام کر لو، قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔